بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 11 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی حکومت نے سامتا کمیشنری میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگایا گیا 24 گھنٹے کا کرفیو اٹھانے کا اتوار کو اعلان کر دیا ہے۔ عمل درآمد آج پیر سے ہوگا۔ سامتا کے باشندے صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ضروری کاموں کے لیے گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا ہے کہ 24 شعبان 1441 ہجری کو جازان صوبے کی 2 کمشنریوں سامتا اور دائر میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگایا گیا تھا۔ صحت حکام کی سفارش پر سامتا کمشنری میں 24 گھنٹے کا کرفیو اٹھایا جا رہا ہے۔ عمل درآمد آج پیر سے ہوگا۔ سامتا کے باشندے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ دکاندار کرفیو سے مستثنیٰ کاروبار کے مجاز ہوں گے، البتہ دکاندار ہوں یا مقامی شہری یا مقیم غیر ملکی، سب کو نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر کی پابندی لازمی کرنا ہوگی۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ سامتا سے کرفیو اٹھانے کا فیصلہ مفاد عامہ کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ صحت حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آئندہ ایام میں جو اقدامات مناسب ہوں گے ان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے پیاروں اور خود اپنی نیز معاشرے کے دیگر افراد کی صحت و سلامتی کی خاطر کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی جاری رکھیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مہلک وائرس کورونا سے سب سے زیادہ خطرہ ذیابیطس اور دل کے مریضوں کو ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت نے سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں کہا ہے کہ ایسے تمام مریض جن کا مزاحمتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ سب کورونا وائرس کی زد میں زیادہ ہیں۔ ان میں دل کے مریض، بلڈ پریشر، پھیپھڑے، ذیابیطس، کینسر اور سگریٹ نوشی کے عادی سر فہرست ہیں۔ وزارت صحت نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اب تک مہلک وائرس کورونا سے جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اموات ان بیماریوں میں مبتلا افراد کی ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی خصوصاً دل، پھیپھڑے، کینسر، ذیابیطس اور سگریٹ نوشی سے مبتلا افراد گھروں میں رہیں، انتہائی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ ایسے افراد سے ملنے سے مکمل طور پر پرہیز کریں جن پر مہلک وائرس کی علامتیں نمودار ہو گئی ہوں۔ دونوں ہاتھ پابندی سے صابن سے دھوتے رہیں اور زیر استعمال اشیاء کو حد درجہ صاف رکھیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت سماجی فاصلہ قائم رکھیں اور مصافحہ نہ کریں، اجتماعات سے دور رہیں، سامان نہ چھوئیں، ماسک کا زیادہ استعمال کریں، دستانے پہنیں اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے سینیٹائز بھی کرتے رہیں۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان ہسپتال ریاض میں روبوٹ نے کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کر دیا ہے۔ روبوٹ کو ڈاکٹر B2 کا نام دیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر B2 کورونا کے مریضوں کی صحت نگہداشت پر مامور ہے۔ یہ کیمروں کی مدد سے مہلک وائرس کے مریضوں کے احوال، مریضوں کی حالت اور علامتوں کی تشخیص کر لیتا ہے، جبکہ ان کی بدلتی ہوئی حالت بھی ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ روبوٹ کیمروں سے آراستہ ہے، اس میں مریضوں کی جسمانی حالت ریکارڈ کرنے والی ٹیکنالوجی سے آراستہ خود کار آلہ نصب ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کورونا وائرس مریض سے ڈاکٹر یا نرس یا معاون طبی عملے میں منتقل نہیں ہوتا۔ وزارت صحت کے مطابق کنگ سلمان ہسپتال میں روبوٹ ڈاکٹر B2 کا تجربہ کامیاب ہونے پر دیگر ہسپتالوں میں بھی روبوٹ کا کامیاب استعمال کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ کے معروف محلے الجرانہ میں گو کے گھومنے پھرنے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ صارفین سوال کر رہے ہیں کہ الجرانہ جیسے محلے میں گو کہاں سے آ گئی ہے؟ عام طور پر یہ صحرا اور غیر آباد علاقوں میں ڈیرہ ڈالتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ تحفظ جنگلی حیاتات کے ترجمان بندر الفالیہ نے بتایا ہے کہ کبھی کبھار جنگلی جانور انسانی آبادی کے آس پاس آ جاتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ترجمان نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گو ماضی قریب تک مکہ المکرمہ کے بعض علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں انسانی آبادی آباد نہیں تھی۔ ان دنوں نئے کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے باعث شہریوں کی نقل و حرکت اور آمد و رفت معطل ہے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیاتات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جارانہ
کا محلہ سڑکوں اور محلوں کے حوالے سے غیر آباد ہے۔ ممکن ہے کہ آس پاس رہنے والی گو نئی دنیا کی تلاش میں ادھر نکل آئی ہو۔ ترجمان بندر الفالیہ نے مزید بتایا ہے کہ جنگلی جانور ایسے مقامات پر ڈیرا ڈالتے ہیں جہاں آبادیاں نہیں ہوتی۔ اگر وہ جگہیں آباد ہو جاتی ہیں تو یہ جانور وہاں سے غیر آباد مقامات کا رخ کرتے ہیں، اور جب یہ آباد جگہیں عملی طور پر غیر آباد ہو جاتی ہیں تو جنگلی جانور اپنے پرانے ٹھکانوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ الجرانہ کے محلے میں گو کے گھومنے پھرنے کے جو مناظر وائرل ویڈیو میں ہیں وہ اسی فطری عمل کا نتیجہ ہیں۔ الفالیہ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اگر وہ آبادی میں کوئی بھی جنگلی جانور گھومتا ہوا دیکھیں تو وہ پہلی ہی فرصت میں رپورٹ کریں، اسے نقصان نہ پہنچائے۔ مملکت بھر میں اب آب زمزم کے کین اب پانڈا کے علاوہ العتھیم اور لولو مارکیٹ کے تمام شاہوں میں بھی دستیاب ہوں گے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رواں ہفتے کے آخر سے العتھیم اور لولو مارکیٹ سے مملکت بھر میں آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین حاصل کر سکیں گے۔ پانڈا کے بعد دونوں بڑے تجارتی مراکز کی تمام شاہوں کو آب زمزم کین فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الاحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے ماحول میں آب زمزم کی فراہمی کا سلسلہ مکہ المکرمہ میں آن لائن اور پانڈا کی شاہوں کے ذریعے شروع کیا تھا، جسے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں سراہا گیا ہے۔ صارفین مطالبہ کر رہے تھے کہ آب زمزم کی فراہمی کا دائرہ مملکت بھر میں پھیلا دیا جائے۔ پانڈا کے علاوہ دیگر مراکز میں بھی آب زمزم فراہم کرنے کی سہولت دی جائے۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے آب زمزم نے نیشنل واٹر کمپنی کے تعاون سے تقسیم کا دائرہ وسیع کر دیا ہے تاکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی آب زمزم کی نعمت سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ یمن سے بارودی سرنگ سیلاب میں بہہ کر جازان پہنچ گئی ہے۔ جزیرہ عرب میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ یمن، امارات اور عراق کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک بارودی سرنگ یمن سے جازان پہنچ گئی ہے۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جازان محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد الغامدی نے بتایا ہے کہ محکمے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک وادی میں بارودی سرنگ نظر آ رہی ہے جو یمن سے سیلاب میں بہہ کر جازان پہنچی ہے۔ فوراً ہی بارودی سرنگ کے ماہرین کی ٹیم جائے وقوع پہنچ گئی اور سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ سرنگ کو ناکارہ بنائے جانے کے دوران کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔ رمضان میں قصیم کے میٹھے اور سرخ تربوز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے صوبے قصیم میں سینکڑوں زرعی فارم میں کاشت کیے جانے والے تربوز اور خربوزے کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں مقامی مارکیٹوں میں تربوز کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یومیہ 3,50,000 ریال سے زیادہ مالیت کے تربوزوں کی فروخت ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق اس وقت قصیم ریجن میں 500 سے زائد زرعی فارمز موجود ہیں جہاں اعلیٰ قسم کی کھجوریوں دیگر اجناس کی بڑی مقدار میں پیداوار مقامی مارکیٹوں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ تربوز کا استعمال رمضان میں خاص کر بڑھ جاتا ہے جبکہ موسم گرما کے دوران اس مثالی پھل کی بڑی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قصیم ریجن کے زرعی فارم سے یومیہ 150 ٹرکوں کے ذریعے تربوزوں کو مختلف منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے جہاں ہول سیل آنے والے ٹرکوں پر لایا جانے والے تربوز کی نیلامی کرتے ہیں جنہیں مقامی تاجر خرید کر دکانوں اور مارکیٹس تک پہنچاتے ہیں۔ زرعی ماہر محمد العربیان کا کہنا ہے کہ سرخ اور میٹھے تربوز کی کاشت کے لیے 80 سے 90 دن کا وقت لگتا ہے۔ اس دوران کھیت کی مٹی اور پانی کی مسلسل فراہمی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اگر تربوز کی فصل کی وافر مقدار میں پانی نہ ملے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ فصل تیار ہونے سے قبل مناسب مقدار میں پانی اسے مسلسل فراہم کیا جائے تاکہ تربوز سرخ اور میٹھے ہوں۔ واضح ہے کہ قصیم ریجن کی آب و ہوا اور مٹی زراعت کے لیے مثالی ہے۔ کھجوروں کے وسیع و عریض نخلستان اور دیگر زرعی اجناس پر مشتمل میلوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ فارمز بھی موجود ہیں۔ کاشتکاری کے لیے جدید ترین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے حاصل ہونے والے محصولات مقامی منڈیوں کی ضرورت کو کافی حد تک پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔